علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف اوقات میں مختلف پروگرامز کے ذریعے عوام کو مختلف معلومات دیتے رہتے ہیں۔ آج ہم جس پروگرام کو کرنے جا رہے ہیں وہ پروگرام ہے ایک جائزہ، اور آج کا موضوع ہے کہ عالم بننے کے کیا فوائد ہیں اور اس کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں اس سے پہلے ہم آپ کو ایک پیکج دکھانا چاہتے ہیں۔ پہلے ایک پیکج دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي، قائما بأمره صلوات الله على علم ہے نور کبریاء، علم ہے نور مصطفیٰ، علم ہے نور سیدہ، علم ہے نور مرتضیٰ، علم احساس ہے کردار کی رانائی ہے، علم اندھے کے لیے دوست تو بینائی ہے، علم حاصل کرو تاکہ جب گندم بوتا ہے تو اس کا ہدف بھوسا نہیں ہوتا ہے، ہدف اس کا ہوتا ہے کہ بالیاں نکلے اور گندم ملے، بھوسا مل جاتا ہے، وہ ساتھ میں مل جاتا ہے، وہ ہدف نہیں ہوتا۔ تو دنیاوی فائدے ہدف نہیں ہونے چاہیے، یہ مل ہی جائیں گے بھوسے کی طرح، وہ ساتھ میں مل جائیں گے، اصل ہدف جو ہے وہ آخرت کا فائدہ۔ علم ہے نور کبریاء، علم ہے نور مصطفیٰ، علم ہے نور سیدہ، اور دوسرا آپ کا رہے گا الف بن جائے گا، اس کو ہم کیا جمع نہیں کر سکتے، آپ کا باندھنے کی پوزیشن تو ہم نا یہ جگہ نہیں جمع ہو سکتی، اس وجہ سے انہوں نے آپ دیکھیں گے کہ پہلے والے میں کیا علامت ہے، اگر پیش ہے تو واو بن جائے گا، اگر زبر ہے تو مطلب اس کو الف بنا دیں گے، اور اگر زیر ہے تو دوسرے والے جو حمزہ ہے اس کو یا بنا دیں گے۔ اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے، معیار ہے قرآن و علم کا معیار ہے دونوں، اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے، معیار ہے قرآن و علم کا معیار ہے دونوں، اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے، معیار ہے قرآن و علم کا معیار ہے دونوں، عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں ہے وفادار، ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میٹھا میں تما، حیدر کی محبت میں سردار ہیں دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے، معیار ہے اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے دونوں، اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں، قرآن و علم۔ اللہ اکبر اللہ
أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے پروگرام دیکھا، پیکیج دیکھا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت ہم قرآن اطرت اکیڈمی میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آغا کمیل میدوی صاحب، جو کہ یہاں پر باقاعدہ مدرس بھی ہیں، اور یہاں پر ان کے طلاب بھی موجود ہیں جو اس وقت ریسنٹلی انہوں نے قرآن اطرت اکیڈمی کو جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا، آج کا جو موضوع ہے اس حساب سے سب سے پہلا جو میرا سوال بنتا ہے کہ اس وقت اسٹوڈنٹس میٹرک کر رہے ہیں، اور ہر آدمی کا ایک ویژن ہے کہ ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو ایک شخص کو عالم کیوں بننا چاہیے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. سب سے پہلے لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہیں آپ کی پوری ٹیم کے ایک بہت اہم موضوع کی طرف کہ شاید جس پہ اتنا ایڈریس نہیں ہو پاتا ہماری سوسائٹی میں اور ہماری کمیونٹی میں، اسے آپ نے ریز کیا ہے. کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ جب شاید وہ پرائمری میں ہوتا ہے تو اسی وقت سے اس کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے اس کے پیرنٹس کی جانب سے کہ بیٹا آگے جا کر تمہیں یا ڈاکٹر بننا ہے یا سافٹ ویئر اسپیشلسٹ بننا ہے یا مثال کے طور پر انجینئر بننا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فوکس اس بات پر ہو کہ ہمیں اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے. اور چونکہ وہ بچہ ظاہر ہے کہ اپنی ابتدائی عمر میں ہوتا ہے تو وہ اس بات کو خود درک کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا کہ ہاں میں آگے جا کر فیوچر میں عالم دین بنوں. تو یہ گویا اس کے اپنے تمام تر روحانی اور معنوی فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں اس کا اسکوپ نہیں ہوتا کہ میں جب عالم دین اگر بننا چاہوں تو اس میں میری دین اور دنیا اس حساب سے کیا اپورچونٹیز موجود ہیں. جہاں تک دینی اعتبار سے بات ہے وہ تو بہت واضح ہے کہ اگر روز ازل سے شروع کر دیں ہم تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا. یعنی جب فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا باہمی مسابقہ ہوا تو اس میں جو وجہ فضیلت قرار پائی تھی وہ علم آدم علیہ السلام تھا کہ آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء کلھا، قرآن کریم میں بھی ہے کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھلائے، ان کی تعلیم دی. تو جو تعلیم کا ایک تصور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کی فضیلت کا جو تصور وہ شروع ہوا، اور پھر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بھی جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اچھا، علوم تو بہت سارے ہیں لیکن ان علوم میں وہ علم باعث کمال ہوتا ہے کہ جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. سورہ اقرا کا آغاز اس آیت سے ہے، اور جو اختتامی آیت ہے جس کو میں عربی زبان میں اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، سننے والوں پر بھی سجدہ، آپ پہ بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، مجھ پہ واجب ہو جائے گا، تو میں اس کا ترجمہ خالی پڑھتا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. یہ اس کا آخری میسج ہے سورہ اقرا کا. یعنی وہ علم کارآمد ہے کہ جو انسان کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کروا دے. وہ کوئی بھی علم ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ بہت اچھا مومن ہو، ایک انجینئر ہے، ایک کمپیوٹر اسپیشلسٹ ہے، ہارڈ ویئر اسپیشلسٹ ہے، وہ بہت اچھا مومن ہو، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اصل وہ جو دین ائمہ علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا، اگر کسی نے سائنس کا ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دے دیا، اگر کسی نے کیمسٹری کا سوال کیا انہوں نے جواب دے دیا، لیکن جو خود سے انہوں نے علم سکھلایا وہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا علم تھا. یہ وہی بات ہے کہ اپنی معرفت کو انشاءاللہ اس میں بڑھائیں، اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل میں. اور اس کا جو بہترین راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی دینی ادارے کو جوائن کریں، وہاں پر باقاعدہ جیسے
ہم اگر انجینئر بننا چاہتے ہیں تو وہ یونیورسٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر وہ اسپیشلسٹ انسان بن سکتا ہے. اگر اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو سی اے بنانے والے کون سے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی پراپر عالم دین بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے مختلف جو مدارس ہیں جو کہ دنیا بھر میں موجود ہیں اور پاکستان میں بھی اور کراچی میں بھی موجود ہیں, الحمدللہ ایسے مدارس کے جو اچھی بیس فراہم کر سکتے ہیں, وہاں پر باقاعدہ داخلہ لیا جائے, وہاں پر باقاعدہ انسان دینی تعلیم کو سال ہر سال تک حاصل کرے, تاکہ وہ نیم حکیم خطرہ جان اور پھر آگے وہ نہ ہو جائے کہ خطرہ ایمان, کہ اگر خود ساختہ کوئی اپنے طور پر پڑھے گا تو وہ کچھ معلومات تو حاصل کر لے گا لیکن باقاعدہ اس میں اسپیشلسٹ نہیں بن پائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادارے کو جوائن کرے. ایک بات بتائیے, اگر کوئی شخص جوائن کرتا ہے, کوئی بچہ آتا ہے آپ کے پاس جوائن کرتا ہے, اس کے دماغ میں مختلف خیالات چل رہے ہوتے ہیں, چلو میں جوائن تو کر لوں گا صحیح, لیکن ایک عرصے کے بعد میرا ذریعہ معاش کیسے ہوگا, ٹھیک, میں کھاؤں گا کہاں سے, کل مجھے شادی بھی کرنی ہے, کل مجھے اپنے گھر کے اخراجات بھی اٹھانے ہیں, تو کیا مجھے اب اس سسٹم میں آ کے کیا میرے لیے کوئی معاشی فوائد ہیں؟ اور آپ نے جو بات کی کہ وہ ایک طرح سے آپ نے بتایا کہ جی آخرت کا فائدہ, ٹھیک, دنیاوی فائدہ اس میں کہیں نظر نہیں آیا. سوری ٹو سے, کیونکہ ایکچولی ہمارا ویژن اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ جب تک ہمیں دنیا نہیں مل رہی ہوتی ہم آخرت لینے کے لیے بھی تیار نہیں. ٹھیک, تو اس کا تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. یہ بہت عمدہ بات کی آپ نے اور بہت پریکٹیکل ہے یہ. اچھا, اس میں سب سے پہلا یہ چونکہ آخرت کے بارے میں اس لیے, اور ہم علماء پر اعتراض بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز بتاتے ہیں وہ ادھار کی بتاتے ہیں, نہیں نا, وہ یہاں کچھ نہیں ملنے والا, نقد کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ آگے ملے گا. صحیح. دیکھیے ایک طالب علم جب یعنی ایک اسٹوڈنٹ میٹرک کے بعد فرض کیجئے یا انٹر کے بعد وہ جوائن کرنا چاہتا ہے کسی مدرسے کو, سب سے پہلے اس کے ذہن میں خیال تو یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ للہ کام کر رہا ہوں, یہ فی سبیل اللہ کام ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ اس میں اپنی معنویت کو, اپنی معرفت کو, اپنے علم کو سب سے پہلے بڑھاؤں, اس کے بعد اپنے گھر والوں میں تبلیغ کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکوں. سب سے پہلا اس کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے للہیت. جیسے مثلا مرحوم آیت اللہ العظمی آغا خوئی, ان کے پاس مشہور ہے کہ جب ایک صاحب تشریف لائے اور کسی معاملے میں وہ غصے ہو گئے, یعنی وہ جو صاحب تشریف لائے تھے وہ انہیں غصہ آ گیا, وہ ان کے مقلد تھے آیت اللہ خوئی صاحب کے, اور انہوں نے غصے میں آیت اللہ خوئی صاحب سے کہا کہ میں آپ کی تقلید نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ ایک مقلد من کم شد, خدا کا شکر ہے کہ میرا ایک مقلد کم ہو گیا. اس میں ان کو کوئی وہ دنیاوی طور پر ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ جیسے ایک نعوذ باللہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے کہ میرے جتنے زیادہ سبسکرائبرز ہوں گے, جتنے زیادہ میرے کارکن ہوں گے, اتنا زیادہ میں اسٹرانگ ہو جاؤں گا یا میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا, جیسے ایک دنیاوی معاملے میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے مرحوم امام خمینی علیہ رحمہ, وہ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ ڈیپورٹ ہو گئے تھے فرانس کے بعد واپس تہران تشریف لا رہے تھے اور کروڑوں لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے, اور جب وہ ایئرپلین سے نیچے اسٹیئر سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو آیت اللہ پسندیدہ جو ان کے ایک فیملی ممبر تھے ان کے ساتھ تھے, وہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے امام خمینی نے کہا کہ یہ لاکھوں لوگ اور کروڑوں لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ زندہ باد خمینی, استقبال کے لیے آئے ہوئے. یہ سب مل کر بھی اگر نعوذ باللہ میرے لیے مردہ باد کا بھی نعرہ لگائے نا تو مجھے ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ میں ان کے لیے کام نہیں کر رہا, میں رضائے پروردگار کے لیے اصل میں کام کر رہا ہوں. رضائے پروردگار میں ان کی خدمت ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ان کی خوشنودی کے لیے میں کام, انہیں خوش نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی. ہمارے یہاں پر دو آگے پیچھے گھومنے والے کوئی ہو جائیں, کوئی پروٹوکول مل جائے تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں ترم خان سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا, وہ لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کی خاطر ہے, اس میں سب سے بنیادی پہلو تو یہ ہے. ہاں اس کے بعد جو ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اس میں کوئی معاشی طور پر بھی اسکوپ ہے یا نہیں ہے, جو ایک پریکٹیکل سوال ہے, بالکل ایک حقیقت ہے. اس کی فیملی ہے, اس کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شادی ہوگی, بچے ہوں گے. اس میں ایک غلط تصور تھوڑا سا یہ بیٹھا ہوا ہے ایکسٹریم لیول پر کہ جو اس فیلڈ میں آئے گا اس کے لیے تو کوئی فائنینشیل اسکوپ ہے ہی نہیں, جو آئے اسے اللہ ہی کی خاطر آنا چاہیے, یہ بات تو ہے. لیکن جب وہ اللہ کی خاطر محنت کرتا ہے, حدیث میں بھی ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے انسانوں کے سامنے بلند کر دیتا ہے. تو پھر پروردگار اسے تنہا نہیں چھوڑتا. امتحانات آتے ہیں, شروع میں ہو سکتا ہے مشکلات ہوں, میں انشاءاللہ پروگرام اگر آگے بڑھتا ہے تو میں اس میں آپ کو اسکوپ بتا دیتا ہوں. مثلا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, فرض کیجئے کہ ایک انسان ہے, اس نے میٹرک کیا, چونکہ آپ مارکیٹ میں ہیں اور آپ عوام الناس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اس نے میٹرک کیا, اس کے بعد انٹر کیا, گریجویشن کیا, تو تقریباً اس کی عمر ہوگی 20-22 سال.
میٹرک 15 سال میں ہو جائے گا اور جو گریجویشن ہے وہ 20 سال میں تقریباً ہوگا. اب اگر وہ کہیں جاب کرتا ہے تو اس وقت موجودہ تاریخ کے اعتبار سے اس کی یوزول سیلری کتنی ہوگی؟ مثلاً تقریباً 15 سے 20 ہزار کے درمیان. ٹھیک ہے. اچھا 15 سے 20 ایکسپیرینس نہیں ہے تو ابھی سٹارٹ یہی ہوگا. بالکل سٹارٹ یہی ہوگا. اچھا 15-20 ہزار بھی بہت مرتبہ نہیں مل پاتی. کتنے ایسے ہوتے ہیں جو 10 ہزار میں بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں, 12,000 روپے ان کی سیلری ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے, پریکٹیکلی ایسا ہی ہے. اگر ایک دینی طالب علم جو کہ میٹرک کے بعد اس نے جوائن کر لیا ہے, اچھا میٹرک کے بعد اس نے دینی تعلیم جوائن کر لی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے دنیاوی تعلیم چھوڑ دی ہے, وہ بھی ایک الگ سوال ہے, وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اس میں بیان کرتے ہیں. ابھی ایک یہ ٹاپک ہے ہمارا, اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ میں حاصل کر سکتا ہے, پاسبلٹی بالکل ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں مثالیں بھی موجود ہیں اس کی بڑی کثرت کے ساتھ. وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اور حاصل کرتے کرتے اسے تقریباً 5-6 سال ہو جاتے ہیں, یعنی وہی پھر اس کی عمر ہو گئی 20 سال 21 سال. تو ریسپیکٹیبل وے میں وہ یہی چیز جو ایک گریجویشن کرنے والا اسٹوڈنٹ کما سکتا تھا, پروردگار عالم اسے رزق فراہم کر دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر وہ سوچتا ہے کہ مثلا میں کیا 12,000 سے 15,000 تک, میں بہت اس میں پریکٹیکل عوام کے سامنے بات کرتا ہوں تاکہ سب تک بات پہنچے, کیا میں اتنا حاصل کر پاؤں گا؟ جی بالکل. ایسی اس کی سامنے واضح مثالیں موجود ہیں. چونکہ جس مدرسے میں بھی وہ جائیں گے, اور جہاں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن و تربیت اکیڈمی میں, یہاں پر بھی خاص اسکالرشپ کا سسٹم ہوتا ہے. منتھلی اسکالرشپ جس کو ہم کہتے ہیں شہریہ اپنی زبان میں, ہم منتھلی اسکالرشپس کو کہہ سکتے ہیں. منتھلی اس طالب علم کی ہیلپ کی جاتی ہے, اور جب منتھلی اس کو وہ اسکالرشپ دی جاتی ہے, اس میں جیسے 5-6 سال ہو چکے ہیں, اگر وہ اپنی پڑھائی میں سیریس ہیں, اور پھر مدرسے کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ان کی اٹینڈنس کیسی ہے, اس کے علاوہ ان کی مثلا ایگزامز میں ان کی پوزیشن کیسی ہے, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس لیول پر پہنچتے ہوئے ایک انسان, فرض کیجئے کہ کہیں پہ وہ قرآن پڑھا رہے ہیں, یا یہیں پر قرآن و تربیت اکیڈمی میں کتنے ہی ہمارے طلبہ ایسے ہیں کہ جو ظہر, ہمارے کتنے ویورز ایسے ہیں کہ جن تک بات پہنچی ہوگی اوپن بک ایگزام کی. اور اوپن بک ایگزام اس بار بھی جو الحمدللہ ہوا تھا تو اس میں 1500 افراد لے کر گئے تھے وہ سوال نامہ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے اسے سالو کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا یہ سوال نامہ جو بنا ہے, یہ ایک سوال نامہ ہم نے نہیں بنایا تھا. اس میں یہ ہو رہا تھا کہ جناب ایک فیملی ممبر نے اس کو سالو کر لیا, اس کے بعد جو 6 اس کے فیملی ممبرز تھے انہوں نے دیکھ کے اس پہ ٹک کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا, انہوں نے کوئی محنت نہیں کی. ہم نے اس میں 20 الگ الگ سوال نامے بنائے تھے, اور ہر سوال نامے میں اگر 50 سوالات ہیں تو 20 الگ الگ سوال نامے, ٹھیک ہے. اچھا یہ 20 الگ الگ سوال نامے جو بنانے ہیں, 50 ہر سوال نامے میں 50 سوالات ہیں, یہ کون بنا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک پوری محنت ہوتی ہے, اس میں ایک پوری ٹیم ہمارے لیے کام کر رہی ہوتی ہے جو وہی یہاں کے طلبہ ہیں. پھر اس کے علاوہ ویب سائٹ ہماری جو ہے وہ جاری ہے, تو اس میں جو کیونکہ دینی ویب سائٹ ہے تو اس میں پھر یہاں کے بہت سے طلبہ انوالو ہیں. بعض طلبہ ایسے ہیں جو خود علماء کی نگرانی میں اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر لوگوں کی مشکلات ہیں اور سوالات لوگ ان سے پوچھتے ہیں, مثلا ہم نے 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک کا ایک وقت رکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ استخارہ دکھوانا چاہیں تو دکھوا سکتے ہیں, تعبیر خواب ہے, عملیات مثال کے طور پر گھر میں ناچاکیاں ہیں تو کیا وظیفہ پڑھیں, رزق بہتر بنانے کے لیے, اولاد کے لیے, باقی چیزوں کے لیے کیا دعا پڑھیں, یہ سب طلبہ انجام دے. اچھا جب یہ انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مدرسے کی جانب سے انہیں ایک مالی معاونت بھی ہو رہی ہوتی, تو ان کی خدمت بھی ہو رہی ہوتی, ساتھ میں مالی معاونت بھی ہو رہی ہوتی. تو اس لیول پہ پہنچتے پہنچتے جب اسے 5-6 سال ہو چکے ہیں تو مدرسے کی منتھلی اسکالرشپ بھی اسے مل رہی ہوتی ہے, ان کاموں میں مدرسہ اسے ہیلپ بھی کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ باہر کی ایکٹیویٹیز بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں, مثلا کہیں نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں, کہیں مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہیں قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ فائنینشلی وہ بالکل باؤنڈ ہو جائے گا. اوکے, مطلب اس کا ہاتھ ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا اس کو پاکے کرنے پڑے. بالکل انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. کبھی کبھار جیسے ایک گریجویشن کرنے والا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچارہ تمام تر کوشش کے باوجود جاب حاصل نہ کر سکے, ٹھیک ہے, تو جس کو ہم کہیں گے کہ بیچارہ جو ہے وہ ان ایمپلائڈ ہے ابھی, جیسے اس میں ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے کہ ایک عالم دین جو اس فیلڈ میں آیا ہے وہ بھی کبھی کسی مشکل کا شکار ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے لیے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا, نہیں پرابلم بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تصور غلط ہے کہ ایک عالم ہمیشہ ہی پرابلم میں رہے گا. یہ معاشرے کی باقی فیلڈز کی طرح ہیں, اس میں بھی اچھے امکانات موجود ہیں,
اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے مختلف اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا کر بہت اچھی رسپیکٹیبل زندگی گزار سکتا ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے تو ہے ہی. ہم میں سے کون ایسا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ بھائی مجھے شہادت مل جائے, ٹھیک ہے نا. جتنے جوان سوال کریں کہتے کاش میں شہید ہو, جب بھی کوئی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے کاش میں شہید ہو جاتا. حدیث میں امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طالب علم کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر علم دین کو حاصل کرتا ہے تاکہ خود بھی سیکھے دوسروں کو سکھلائے, اگر وہ طبعی موت بھی دنیا سے چلا جائے تو اللہ اسے اس شہید کا اجر عطا فرماتا ہے کہ جو اپنے خون میں غلطا ہو. اس سے بڑھ کے کیا اس کے لیے سعادت ہوگی کہ اگر اس کی طبعی موت بھی ہوتی تب بھی اللہ اس کا حساب شہیدوں کی طرح کرتا ہے. لہذا حدیث میں جو عالم کے قلم کی جو روشنائی ہے اسے برابر قرار دیا گیا ہے شہید کے خون کے ساتھ, اس لیے کہ شہید اپنے خون کے ذریعے سے دین کا احیاء کرتا ہے, عالم دین اپنے قلم اور اپنی زبان کے ذریعے سے دین کا احیاء کرتا ہے. آپ کی اس بات سے طلباء کے چہروں پہ کچھ مسکراہٹ موجود ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. اگر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں پہ اتنا زور کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جیسے اگر ہم لیتے ہیں کہ بھئی ایک سبجیکٹ ہے کیمسٹری, وہ جابر ابن حیان نے کیا تھا ایجاد, جو کہ غالباً امام جعفر صادق کے صحابی تھے. جی تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی مدرسوں میں جاؤ تعلیم حاصل کرو, جبکہ کیمسٹری بھی دینی تعلیم میں آئے گا؟ کیونکہ اگر امام جعفر صادق کے صحابی نے اسے ایجاد کیا ہے یا ان کے شاگرد نے ایجاد کیا تو وہ دینی تعلیم ہونی چاہیے. تو اس کو ٹیکل کیسے کریں گے, اس کو فیس کس طرح سے کیا جائے گا؟ جی بنیادی طور پر جیسے کہ ہم نے اس میں عرض کیا کہ بعد مدرسے کے اور دینی کاموں کو مدرسین کی نگرانی میں انجام دے رہے ہیں. مثلا امام علیہ السلام سے اگر کسی نے کیمسٹری کا سوال پوچھا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پروردگار عالم کے بعد عالم الغیب و شہادہ ہیں, یعنی اللہ جو ہے وہ ذاتاً عالم الغیب و شہادہ ہے اور پروردگار نے اپنا علم تفویض فرمایا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کو. تو وہ ہر چیز کا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا علم ان کے پاس موجود نہ ہو. کیمسٹری کا کسی نے سوال پوچھا, امام نے جواب دے دیا. فزکس کا پوچھا, امام نے جواب دے دیا. لیکن وہ علم جو امام نے خود کثرت کے ساتھ بیان فرمایا, یعنی کیا سوال, کیا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انہیں اگر حدیث میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایروپلین کیسے بن سکتا ہے تو کیا بیان نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل بیان کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. ٹرین کیسے چلتی ہے, نیوکلیر انرجی کیا ہے, وہ سب بیان فرما سکتے تھے. لیکن یہ چیز انسان اپنی عقل کے ذریعے سے آہستہ آہستہ مدارج طے کرتے ہوئے خود پہنچ جاتا ہے. جہاں تک علم دین کی بات ہے اس کا تعلق ہوتا ہے وہی ہے پروردگار کے ساتھ. آپ اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتے کہ میں فجر کی 2 رکعت پڑھوں یا 3 رکعت پڑھوں, یہ دنیا کی کوئی عقل طے نہیں کر سکتی. اس کے لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے تو 2 رکعت پڑھنی ہے, 3 رکعت اس نے کہا ہوتا تو ہم 3 رکعت پڑھ لیتے, ٹھیک ہے. رکوع میں کروں اس کے بعد سجدہ کروں تو رکوع کیوں پہلے کروں, سجدہ کیوں بعد میں کروں, اس کے بعد تشہد کیوں پڑھوں, حج کس طرح سے انجام دوں, ٹھیک ہے. اپنے مالی واجبات میں کہاں پر مجھ پر خمس اور زکوٰۃ ہے کہاں پر نہیں ہے, یہ میری اپنی عقل تو طے نہیں کر سکتی. یہ تو پروردگار کا حکم آئے گا. پروردگار کا حکم ہمیں امام معصوم کی زبانی سمجھ میں آتا ہے, امام معصوم کی جو احادیث ہیں اس پر مجتہدین تحقیق کرتے ہیں اور پھر فتوے کی صورت میں ہم تک پہنچاتے ہیں. اس لیے مدرسہ آپ کو یہ علم فراہم کرتا ہے کہ جب آپ یہاں مدرسے میں تشریف لائیں تو پہلے عربی سیکھیں. وہ عربی کے جو 14 سال پہلے استعمال ہوتی تھی بول چال میں, اس لیے کہ جو آج اس وقت عربی ہے بول چال وہ کاملاً بدل چکی ہے اس فصیح و بلیغ عربی کے مقابلے میں کہ جو قرآن اور حدیث میں استعمال ہوئی تھی. وہ عربی پہلے سیکھیں تاکہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب آپ سمجھ میں آنے لگے گا تو پھر ہم اس میں مزید آگے بڑھیں اور دوسرے مختلف علماء کے اقوال کو دیکھیں کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو پڑھ کر کیا سمجھا, تاکہ ہم اپنے علم کے ساتھ ان کے مولا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں کے علم کو ملاؤ تاکہ تمہارا علم بڑھ سکے. یہ سارا کام مدرسے میں ہوتا ہے. اس لیے فوکس یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنی تو آپ مدرسے میں تشریف لے جائیے. جیسے کہ اگر آپ کو انجینئر بننا ہے تو آپ ایسے ہی کریں گے کہ کسی انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں جائیں گے اور وہاں جا کر سیکھیں گے. اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ میڈیکل سائنسز کے کسی کالج میں جائیں گے. سی اے کرنا ہے تو آپ وہاں تشریف لے جائیں گے. اس طرح ہر چیز میں ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اچھا, اسپیشلائزیشن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میں ہر فیلڈ کی اسپیشلائزیشن کے لیے تو اس متعلقہ ادارے میں جاؤں لیکن دین کی معلومات کے لیے مجھ پہ وہی نازل ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہوگا, وہی تو نازل نہیں ہوگا. مجھے اس میں اسی طرح سیکھنا پڑے گا, اسی طرح اس میں محنت کرنا پڑے گی. اگر کوئی کیمسٹری پڑھتا ہے اور اچھا اور سچا مومن ہے تو وہ بہت اہم ہے اور اس کی پروردگار عالم کے نزدیک اور ائمہ علیہ السلام کے نزدیک اس کی حیثیت ہے, اس کا ایک وقار ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے ڈیگریڈ کر رہے ہیں.
لیکن اس سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اگر وہ دین کا علم حاصل کر کے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اگر وہ اچھا مومن بھی بنتا ہے اور انشاءاللہ لوگوں تک پہنچاتا ہے دین کی معلومات کو، تو حدیث میں ہے کہ اگر ایک عابد وہ 70 رکعت پڑھ لے اور عالم اگر 2 رکعت پڑھے تو پروردگار اس عالم کو 2 رکعت کا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دین کی معرفت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دین کی معرفت کو بڑھایا جائے، اور اس کے لیے ایک واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ مدرسے میں تشریف لائیے. اچھا، اگر ایک چیز جو عام لوگوں کے درمیان کہی جاتی ہے کہ نارملی لوگوں کو جو عالم بننے کا جو شوق ہوتا ہے وہ شاید خمس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک ادارہ بنا لیں گے، ٹھیک ہے، کسی مجتہد کا وہ لے آئیں گے، اجازت نامہ، خمس ملنا شروع ہو جائے گا، زندگی پرتعیش گزرے گی، کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. کیا یہ بات سچ ہے؟ اچھا، ایک بات اور، میں اس سوال کے جواب سے پہلے ایک اور نقطہ جو بڑا اہم ہے کہ ذہن میں ایک جوان کے یہ تصور بھی آتا ہے کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے، یا والدین ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا، عالم دین بھی بن جائے گا، یا کہیں پر وہ جاب بھی کرے گا اور ساتھ میں علم دین بھی حاصل کرے گا. تو کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں؟ مثلا یہی کہ وہ کیمسٹری کا بھی اسپیشلسٹ ہو اور علم دین میں بھی اسپیشلسٹ ہو. اس وقت جتنا علم ترقی کرتا گیا ہے اس میں ایک عام انسان کے لیے پریکٹیکلی ایسا بہت آسانی سے ممکن نہیں ہو پاتا. دیکھیں، آپ اگر میڈیکل سائنس میں بھی جائیے تو میڈیکل سائنس میں یہ ہے کہ اب تو ہارٹ اسپیشلسٹ الگ ہے، ENT اسپیشلسٹ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، چائلڈ اسپیشلسٹ الگ ہے. ایک شعبے میں کتنی تقسیم آگے اور ہو چکی ہے. علم دین کا بھی یہی معاملہ ہے. فقہ اور اصول فقہ میں کچھ علماء ہیں جو بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں، کچھ علماء ہیں جو فلسفے میں آگے بڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں، کچھ علماء ہیں کہ جو حدیث اور تفسیر کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اگر ساری زندگی بھی انسان کسی ایک فیلڈ میں بھی اپنی زندگی لگا دینا، اتنا علم موجود ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ علم ختم نہیں ہوگا. ٹھیک، تو ہم کسی بھی اور شعبے کے بارے میں مثلا ہم میں نہیں کہتے کہ میں کارپینٹر بھی بن جاؤں اور ڈاکٹر بھی بن جاؤں، ٹھیک ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو یا تو پھر وہ اچھا کارپینٹر نہیں ہوگا یا اچھا ڈاکٹر نہیں ہوگا، یا دونوں ہی اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بزرگ عالم ہیں جو مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹ تھے، لیکن مختلف فیلڈ میں جو جاننے والا ہوتا ہے اس کی ہر فیلڈ میں جو نالج ہوتی ہے وہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے. جو ایک فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ کا بہت ماہر ہوتا ہے. تو ان کا خود شیخ بھائی علیہ رحمہ، ان کا یہ جملہ ہے کہ جب بھی میری کسی اور عالم سے بحث ہوئی یا ڈیبیٹ ہوئی کسی موضوع کے بارے میں، اگر وہ بھی میری طرح مختلف علوم کو جاننے والا تھا تھوڑا 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 تھوڑا، اور میں بھی مختلف علوم کا جاننے والا تھا، تو میں نے اسے بحث میں شکست دے دی. لیکن اگر کوئی ایسا آیا کہ جو ایک فیلڈ کا اسپیشلسٹ تھا اور اس نے جب مجھ سے بحث کی تو اس نے اپنی فیلڈ میں مجھے شکست دے دی. ٹھیک ہے نا، یہ تو اب اگر ایک انسان اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے کسی چیز کا، اسے ایک ہی فیلڈ میں رہ کر پوری محنت کرنا ہوگی. وہ علم دین کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے علم بھی حاصل کر لے، اس میں منع نہیں ہے. یہاں پر ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں. میں مثلا مثال دینا چاہوں گا، حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، جب وہ سالہ پہلے، ہم سے بھی وہ بہت زیادہ سینئر ہیں، جب وہ تشریف لائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کئی سال یہاں پر گزارے، تو جب وہ ابتدا میں تشریف لائے، چونکہ ہمارے والد محترم بھی یہ بات بیان کر چکے ہیں مختلف محافل میں، تو اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں انہی کی بات کو. تو غالباً اس وقت وہ انٹر انہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن علم دین کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ MBA بھی انہوں نے پورا کیا. پھر غلام عباس کالج کے وہ پرنسپل بھی بنے، مختلف اور انسٹیٹیوشنز میں انہوں نے اپنی جا کے خدمات دی. لیکن اصل جو اسپیشلائزیشن ان کا رہا وہ دینی فیلڈ کے اعتبار سے رہا. تو باقی تعلیم انہوں نے حاصل کی. اس طریقے سے ایک ان کی مثال، میں ذاتی طور پر اپنی مثال دینا ویسے کوئی اتنی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، میں خالی ایک جملے میں تذکرہ کر دوں کہ اکنامکس کے فیلڈ میں ہم نے بھی ماسٹرز تک کوشش کی پڑھنے کی. ہمارے ادارے میں اور بھی بعض طلباء آئے جنہوں نے اور فیلڈز میں ماسٹرز کیا. مثلا آغا مرتضیٰ بوجانی صاحب، میں ان کا نام لے کے ہوں، جو اس وقت قم میں مشغول ہیں تعلیم کے سلسلے میں. انہوں نے LLM کیا، LLB کے بعد LLM بھی کیا انہوں نے. اس میں لاء میں انہوں نے ماسٹرز کیا. تب وہ وکیل بننا چاہتے تھے، جج بننا چاہتے تھے، تو ان کے لیے گنجائش موجود تھی. لیکن ان کی اصل فیلڈ یہ رہی کہ میں چونکہ اب دینی طالب علم، جو میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں آ رہا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے یا کسی مدرسے میں جا رہے ہیں، وہ یہ سوچ کر آئے کہ مجھے اپنی اصل خدمات جو دینی ہے وہ دین
کے حوالے سے دینی. اوکے آغا، بالکل آپ کی اس بات سے میں متفق بھی ہوں. پچھلے دنوں ہمارے ملاقات آغا حرمت علی وزیری صاحب سے ہوئی جی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں جب بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اور ایک موقع پر جب وہ امریکہ گئے اور امریکہ میں جب پہنچے تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی آپ نے اپنے بچوں کی زندگی برباد کر دی. 14 سال بچوں کو صرف قرآن پڑھاتے رہے. بچوں کو آتا کیا ہے؟ نہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے. انہوں نے اس شخص سے انگلی اٹھا کے سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو میرا بچہ بنے؟ انہوں نے ڈاکٹر بن کے دکھا دے یا کوئی ایسی فیلڈ میں جائے جس پہ خدمت ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آج سے یہیں رکتا ہوں. اور جو ایک عام ڈاکٹر بننے کی میعاد ہے جیسے 17 سال یا 18 سال، وہ اس بچے نے جو حافظ قرآن تھا، طلباء بھی موجود ہے تو یہ مثال بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر ایک حافظ بھی سامنے تشریف فرمائے طلباء میں سے. 14 سال کی عمر میں اس نے نرسری کلاس سے پڑھنا شروع کیا. اچھا. اور نرسری کلاس کے بعد جب وہ ڈاکٹر بنا ہے وہ صرف 12 سال کے اندر. صحیح. اور آج ماشاءاللہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بن چکا ہے. صحیح. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عالم بن جائیں گے تو ہم یہ چیز نہیں کر سکتے یا وہ چیز نہیں، تمام چیزیں ممکن نظر آتی. بالکل. اب ہاں یہ ہے کہ جب وہ جوائن کریں ایک دینی ادارے کو تو وہ اس تصور کے ساتھ کہ میں اپنی، کیونکہ یہاں پر جو ایجوکیشن جو ٹائم ہے ہمارا وہ ہے صبح سے 8 بجے سے لے کر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی، کیونکہ یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ دعا عہد سے باقاعدہ جو یہاں پر انشاءاللہ طالب علم آئے گا. مجھے اس کا جو آپ کا طریقہ کار ہے جی جی کہ کس طرح سے بچے آپ لوگوں کے یہاں پر آتے ہیں، آپ لوگوں کے کیا کیا فیلڈز ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے، اس مدارس کی کیا فیلڈ ہیں، پھر کہاں تک یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد ان سے کہا جائے کہ جی باقی تعلیم کے لیے یا جو ایکسپرٹ بننا چاہیں وہ ایران جائیں یا یہاں بھی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. اس کے حوالے سے ذرا سا ڈیٹیل ذرا سا اس کی دیجیے انشاءاللہ. اچھا، اس میں سلسلہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طالب علم جب اس نیت سے یہاں پر آئے گا کہ مجھے دینی طالب علم بننا ہے، وہ یہاں کے ماحول کو بالکل ایک مختلف دیکھے گا اس کالج اور یونیورسٹی کے ماحول سے. ظاہر ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو امام معصوم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے. ہر مدرسہ، ہر دینی ادارہ، اس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے دین کی خدمت کر سکوں. کالج یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں پر تھوڑا بے حیائی کا ماحول نظر آ جائے، پھر لینگویج میں احتیاط نہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ زبان میں آپس میں دوست احباب ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں اور کس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پھر بہت مرتبہ کو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے تو وہاں کے پھر اپنے اخلاقی فساد اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. ایک طالب علم جو یہاں جب آئے گا تو اس کے دن کا آغاز ہوگا دعا عہد امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنے والی دعا کے ساتھ. دن کا آغاز ہی اس کا اسی طرح سے ہوگا. جب وہ یہاں انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو صبح کو وہ امام زمانہ دعا عہد میں کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ہم بیعت کر رہے ہوتے ہیں، تجدید بیعت، کہ آج کے دن میں دوبارہ بیعت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اس مقدس عمل کے ذریعے سے اور اس مقدس روحانیت کے ماحول میں اس کے دن کا آغاز ہوگا. پھر 6 پیریڈ ہوتے ہیں صبح، اس میں کسی کے ہو سکتا ہے کہ 3 پیریڈ ہوں، کسی کے ہو سکتا ہے 4 ہوں، کسی کے ہو سکتا ہے 2 پیریڈ ہوں، جس میں اسے بنیادی طور پر جب وہ ابتدائی طالب علم ہے تو عربک گرامر، وہ کلاسک عربک گرامر کے جو قرآن اور حدیث میں استعمال ہوئی ہے وہ عربی قرآن کی اسے گرامر سکھلائی جاتی ہے تاکہ وہ گرامر سیکھے، اس کے معنی کو سیکھے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ منطق اور لاجک جس کو ہم کہتے ہیں وہ سیکھے. پھر وہ انشاءاللہ مزید آگے بڑھے تو وہ مختلف ہمارے جو سابقہ علماء ہیں، شہید اول شہید ثانی، ان کی لکھی ہوئی کتاب مثلا لمع وہ پڑھے کہ انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث کو پڑھ کر فتویٰ دیا تھا تاکہ ان کے تجربے سے وہ استفادہ کرے. پھر اس کے بعد کچھ کلاسز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک نیا طالب علم آیا ہے اس کے لیے پریکٹیکل فقہی مسائل، کیونکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اسے فقہی مسائل سکھلائے جائیں. پریکٹیکلی بہت سے سوالات ہوتے ہیں، نماز، روزہ، وضو، غسل، تیمم، ان چیزوں کے بارے میں. ایک کلاس یہ ہوتی ہے کہ جو تمام جس میں مدرسے کے تمام طلبہ شریک ہوتے ہیں، وہ منہاج الصالحین آیت اللہ سیستانی صاحب کی وہ کتاب جو ہائر لیول کی فقہی کتاب ہے تاکہ وہ بھی انہیں سمجھ میں آئے کہ مجھے اپنے شرعی مسائل کو خود کیسے سمجھنا ہے، دوسروں کو کیسے بیان کرنا ہے. بڑی اہم ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہر طالب علم کا کم از کم اس ادارے میں ایسا ہے کہ ویکلی ایک ایگزام ہوتا ہے. باقاعدہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب میں دینی طالب علم بن رہا ہوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، میں جیسے آؤں جیسے جاؤں، نہیں، باقاعدہ سسٹم ہے ایک. اس میں یہ ہے کہ مجھے سیریس ہونا پڑے گا سسٹم کے لیے، اس میں مجھے مطالعہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے. اور وہ جو ویکلی ایگزام ہے اس میں اس وقت جو کتاب رکھی گئی ہے اس میں نہج البلاغہ، اس سے 20 سوالات ایم سی کیوز، 20 سوالات
درس اخلاق جو روزانہ ہوتا ہے وہ بھی اس کا اخلاق بہتر بنایا جا سکے، تو درس اخلاق سے 20 سوالات اور شرعی مسائل سے 20 سوالات، یہ 60 کوشچنز اس میں باقاعدہ MCQ طریقہ کار میں، وہ اس سے ہم نے اس سے پہلے تفسیر نمونہ اپنے کورس میں رکھی تھی، احسن المقال جو ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر کتاب ہے، تاکہ یہ اس کے مرحلے طے ہوتے جائیں. پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بعد الظہر وہ مدرسے کی مختلف ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جاتا ہے، جس میں اگر لوگ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں فون پر تو بہت سے سوالات ہو سکتا ہے اس کے جواب نہ آتے ہوں، اسے خود اس کو پڑھنا پڑے گا، جس کے لیے مدرسہ اس کو مالی معاونت بھی دے گا. ہاں، کیونکہ وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہا ہے اور اپنا ٹائم دے رہا ہے، تو یہ سسٹم ہے باقاعدہ کہ اس کو پڑھنا پڑے گا. خطرہ نہیں ہوتا گا کہ وہ ابھی طالب علم ہے، اسٹارٹ کیا ہے اور اس نے اگر فون پہ یا نہیں، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم اس میں یہ اہتمام برتتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اپنے سینئر اسٹوڈنٹس کو علماء کرام کی نگرانی میں یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ یہاں پر پہلی ٹریننگ یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوال نہیں آتا تو برملا کہہ دیجئے کہ لا ادری نہیں آتا. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، جو کہ حدیث بھی منسوب ہے کہ یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں آتا یہی آدھا علم ہے، کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک فون آیا اور اس سوال کا جواب اسے نہیں پتا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے سینئر علماء سے پوچھ کے رکھوں گا، آپ کل فون کر لیجئے گا. بالکل سمپل. جب ویب سائٹ پر ہم سوالات کے جواب دیتے ہیں، جو دنیا بھر سے ہمیں سوال کرتے ہیں، لوگ سینکڑوں سوالات کرتے ہیں، اس میں ہم نے یہ شرط رکھی ہوئی اپنے اوپر خود لازم کیا ہوا ہے کہ ہم بغیر ریفرنس کے جواب ہی نہیں دیں گے، تاکہ اس میں غلطی کا امکان ہی نہ رہے. یعنی اگر کوئی سمپل بھی ہم سے بالکل سوال پوچھ لے، مثلا اس نے یہ پوچھ لیا کہ روزہ کس ماہ میں واجب ہے، اب اس کے لیے کوئی خاص ریفرنس کی ضرورت سب کو پتا ہے رمضان میں، لیکن اگر اس کا بھی جواب دے گا کہ ماہ رمضان میں روزہ واجب ہے تو نیچے ریفرنس لکھے گا کہ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، تاکہ شروع سے عادت رہے کہ میں ریفرنس کے بغیر بات نہ کروں. وہ ان کی آگے پریکٹیکل لائف میں بھی اس کو. ہاں بالکل، یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. ویکلی ایک کلاس ہوتی ہے جس سے ہم آڈیٹری کی کلاس کہتے ہیں، آڈیٹری ٹریننگ، جس میں تقریر مختلف طلبہ آ کے کرتے ہیں. اچھا، اس میں چونکہ وہ بہت سے جونیئر طلبہ بھی ہوتے ہیں اور سینئر طلبہ بھی ہوتے ہیں، تو طلبہ کے درمیان ہی کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں باہر سے عوام الناس شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر اس طالب علم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے بھی گلٹی فیل نہ ہو، کیونکہ وہ جونیئر ہے، اس سے غلطی کا امکان ہے، سینئر سے بھی ہو سکتا ہے غلطی کا امکان. اور اس میں جب ہر طالب علم آتا ہے یا جو شوق رکھتا ہے تقریر کرنے کا، وہ جب طالب علم ممبر پر آ کے وہ تقریر کرتے ہیں تو ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں. مثلا ایک طالب علم جس نے کسی اور ادارے میں 10 سال تک پڑھا تھا، لیکن آڈیٹری ایک الگ بات ہوتی ہے، بہت کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے لیکن جب آپ پبلک کے سامنے آتے ہیں تو پھر پیر کانپنے لگتے ہیں، اور لٹرلی اس کے پیر کانپ رہے تھے، محاورتاً نہیں حقیقتاً. جب وہ ہمارے یہاں آئے تشریف لائے تو اگرچہ کہ خالی طلباء کے درمیان وہ تقریر کر رہے تھے، پہلی دفعہ جب ممبر پہ تشریف لے گئے، یہ میں مثال دے رہا ہوں ہماری کمیونٹی سے نہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں ایک طالب علم تھے وہاں پر، تو وہ یہاں پر جب وہ تھے تو ان کے پیر باقاعدہ کانپ رہے تھے، لیکن انہیں ہمت دلائی گئی. ایک ہفتہ انہوں نے کی، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے، کچھ عرصہ وہ یہاں رہے. اس میں باقاعدہ تبصرہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو تقریر کی اس میں پلس پوائنٹس کیا ہیں، مطلب ان کو گائیڈ کیا باقاعدہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پلس پوائنٹس کیا ہیں، آپ کے کچھ ایسی خامیاں ہیں جس کو آپ پورا کر سکتے ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر آپ اس میں سینئر خطبہ کو دیکھیے، سینئر علماء کو دیکھیے کہ وہ کیسے تقریر کرتے ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیے. اچھا، یہاں تک کہ وہ چند ہی مہینوں میں وہ جو طالب علم جس کے پہلی مرتبہ تقریر میں پیر کانپ رہے تھے، مولا کے فضل و کرم سے اس مقام تک پہنچ گیا کہ آج وہ اپنے علاقے شمالی علاقہ جات میں جو اس کا علاقہ ہے اس میں خطیب امام جمعہ ہے. ماشاءاللہ. اگر یہ اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج بنایا ہے ناظرین، آئیے ذرا سا ایک پیکج دیکھیں. آغا ذیشان حیدر جوادی اپنی کتاب نقوش عصمت میں نقل کرتے ہیں کہ امام دوم علیہ السلام نے نوفلی سے فرمایا کہ پروردگار عالم کے 73 اسم اعظم ہیں، 73 اسم اعظم ہیں، جس میں سے ایک آصف ابن برخیا کو عطا ہوا. اس زمانے میں عرب یا تو اچھی شعر و شاعری جانتے تھے یا اچھی جنگ کرنا جانتے تھے، تو اس پروردگار پر بھی لازم ہے کہ معجزہ بھی رسول خدا کو ویسا ہی عطا کرے. تو رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی ویسا ہی عطا کیا. اچھی شاعری کے مقابلے میں پروردگار عالم نے قرآن عطا کر دیا، اور اچھی جنگ کے مقابلے میں علی ابن ابی طالب جیسا سلطان نصیر عطا کر دیا. فرمائے تو پیغمبر کی حدیث اس ترتیب سے، پہلے پیغمبر نے کہا النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت، یہ آنکھ کا کام ہے. اب اس کے بعد پیغمبر نے کہا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر سننا بھی عبادت، کرنا بھی عبادت. یعنی کان سے پوچھا جائے گا علی کا ذکر سنا تھا یا نہیں.
आंख से पूछा जाएगा अली को देखा था या नहीं, और हुब्बु अली की इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत। दिल से पूछा जाएगा अली की मोहब्बत दिल में थी या नहीं। इसलिए पहले रसूल ने तरतीब रखी आंख की, फिर कान की, फिर दिल की। क्या फर्क पड़ता था? पैगंबर कहते थे अली की मोहब्बत इबादत, फिर कहते थे कि अली का जिक्र इबादत, अली को देखना इबादत। पैगंबर ने तरतीब रखकर ये बताया कि जब अली सामने मौजूद हो तो अली को देखना इबादत, और जब अली दुनिया से पर्दा फरमा जाए तो अली का जिक्र सुनना इबादत, और अगर अली के जिक्र करने के सुनने पर पाबंदी हो तो अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत। बस साहिबान किराम, इन्हीं मालूमात के साथ इन कलिमात कर गुफ्तगू को खत्म करते हैं। बारिलाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें इल्म दीन और दुनिया हासिल करने की तौफीक अता फरमा। बारिलाह इल्म दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवाज़ और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तकरीर जब मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो, चाहे वो कम तकरीर हो, यानी 5 मिनट हो, 6 मिनट हो, 7 मिनट हो, उसमें आहिस्ते आहिस्ते बेहतरी होगी। अभी जिन तलबा ने तकरीर की है माशाल्लाह से, वो ज़ाहिर है कि उनकी मेहनतें हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये तरतीब जिस इब्तिदा से आपने वो तरतीब का आगाज़ किया, वही तरतीब आखिर तक रहे तो ये सुनने वालों को अच्छा महसूस होता है कि जो आपने एक मौजू शुरू किया था उसी तरतीब को कंप्लीट किया पूरा आखिर तक। ये बहुत अच्छी बात है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने पैकेज देखा और यहाँ तलबा भी मौजूद हैं और उनके चेहरों पे भी मुस्कुराहट नज़र आ रही है। वो भी यकीनन आगा से सवालात करना चाह रहे हैं, इस मौके का यकीनन फ़ायदा उठाएंगे। जी आप बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं इस मदरसे में एंटर हुआ, जब मैं एडमिशन लेने के लिए आया था, तो मैं बहुत नर्वस था क्योंकि उस वक्त मेरा ये एम नहीं था। मैं कुछ मुकर्रर मुद्दत तक मैं इल्म हासिल करने आया था यहाँ पे, मगर जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ का एनवायरनमेंट देखा कि सीनियर स्टूडेंट जो थे वो जूनियर की मदद कर रहे थे, इवन कि जूनियर जब भी उनको बोलते थे कि हमें ये चीज़ सीखनी, हमें ये नहीं आ रही थी, वो लोग हमेशा रेडी रहते थे, को कभी उन्होंने मना नहीं किया। और मुझे यहाँ की बात बहुत अच्छी लगी थी, तो जिसको मैंने हद से ज़्यादा लाइक किया था और मैंने अपना एम इसी को बना लिया था। बट प्रॉब्लम एक हुई कि जब मैं आगे किसी को ये बात बताता था कि मैंने कुरान ज्वाइन किया है, दीनी इल्म हासिल कर रहा हूँ, ये तो मुझे सामने से रिप्लाई कमेंट ये आता था कि आप तो माले इमाम खा रहे हो, आप खुम्स खा रहे हो, आप सदका खा रहे हो, सदका सैयद पे जायज़ है, सिर्फ आप कैसे खा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है, हाउ कैन वी टैकल देम। अच्छा बेटा, आपने जो सवाल किया है वो वही सवाल था जो आपने किया था और वो उसका जवाब रह गया था, तो अच्छा वही सवाल हो गया। एक तो ये कि सदका फ़कत सैयद पे जायज़ है, ये आपने थोड़ा सा बरक्स कह दिया, बल्कि ऐसा है कि जो आम बात मशहूर है कि सदका सैयद पे हराम है, और अलबत्ता वो सदक़े की ख़ास अक़साम है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें मैं फ़िक़ी मसाइल की अब इस वक्त बहस हो जाएगी तो फिर एक और बात चली जाएगी। वो वाजिब सदका मुराद है जिससे ज़कात और बाकी कुछ चीज़ें। ये एक बात कि आप माले इमाम खा रहे हैं, जब आप किसी प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो आपको अलग अलग बातें कहने वाले होंगे। नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दुश्मन दिया जाता था, अइम्मा अलैहिस्सलाम को लोगों ने नहीं छोड़ा, असहाबे किराम को नहीं छोड़ा, और उसके बाद मुज्तहिदीन को नहीं छोड़ा। तो मेरी क्या औकात, मैं अपने आप पे कह कहता मेरी क्या औकात है, ज़ाहिर है कि लोग बातें बनाएंगे। सबसे पहले ये कि मुझे बैनी व बैन अल्लाह, मुझे मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान दयानतदार और मुखलिस होना चाहिए। ये ज़रूर है कि मदारिस में बाकायदा खुम्स लिया जाता है, लेकिन वो खुम्स ऐसा नहीं है कि उस मर्ज तकलीद की इजाज़त के बगैर लिया जाता है। ज़ाहिर है कि ग़ैबत इमाम ज़माना में जो माली वाजिबात हैं वो अदा किए जाते हैं नायब इमाम के पास। अब जब नायब इमाम को खुम्स दिया जाता है तो उसका कोई ना कोई मसरफ़ है, उसका मसरफ़ ये है कि इमाम के नाम पे पैसा निकाला गया है तो ये इमाम के नाम की तबलीग पर खर्च हो। तो उसमें उस खुम्स के ज़रिए से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं, मदारिस भी बनाए गए हैं, ग़ुरबा और मुस्तहिक़ीन की इमदाद भी की जाती है। इसी तरीके से इन मदारिस में जो स्कॉलरशिप दी जाती है, चूँकि ये वो अब एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर कीजिए कि अगर उलमा ना हो मदारिस में पढ़ने वाले और मिंबर पर सैयद-उश-शुहदा की मजलिस से खिताब करने वाले, तो अल्लाह का तो निज़ाम है, वो किसी न किसी तरीके से अपने निज़ाम को जारी रखेगा। लेकिन ये शख्स जो खिदमत अंजाम दे रहा है,
اس سے بڑھ کر سید الشہداء کے نام گرامی کیا خدمت ہوگی کہ وہ ان کا ذکر کرتا ہے ممبر پہ جا کر اور ان کے فضائل اور مصائب اور ان کی تعلیمات کو بیان کرتا ہے. تو اس پر اگر مال امام یعنی خمس کا وہ جو رقم ہے وہ مرجع تقلید کی اجازت سے خرچ ہوتی ہے تو مجھے جملہ آیت اللہ مرحوم مرزا جواد تبریزی صاحب جو بی بی معصومہ قم کے حرم میں مدفون ہے ان کا جملہ یاد آتا ہے کہ اگر ایک طالب علم خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے، دیانتداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور دین اہل بیت کی خدمت کرتا ہے، پھر اسے جو مال امام مل رہا ہے یہ شیر مادر سے زیادہ حلال ہے اس کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے شیر مادر سے ماں کے شیر سے زیادہ حلال، اور اس میں لذت یہ ہے کہ میں کسی اور کا نوکر نہیں ہوں، میں امام زمانہ کا نوکر ہوں. ٹھیک ہے نا، میں کسی اور شیٹ کے پاس، کسی اور باس کے پاس مجھے گدائی نہیں کرنی پڑتی. میں جو فقیر ہوں امام زمانہ کے در کا فقیر ہوں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میں تقوی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاروں. اور پھر یہ ایک سسٹم ہے کہ ہاں جیسے جتنے سارے دینی ادارے ہیں ان میں یہی معاونت کی جاتی ہے خمس کے ذریعے سے، باقی ڈونیشنز کے ذریعے سے، اور نظام اسی طرح سے چلتا ہے. جی بیٹا، ایک اور سوالات ہمارے پاس ایک طالب علم موجود ہے جو اپنا سوال کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے طالب علم ایسے ہوتے جو دنیاوی تعلیم کو بالکل چھوڑ دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں دینی تعلیم پہ فوکس کرنے کے لیے، تو یہ اس کا فیوچر پہ افیکٹ نہیں ہوگا کیا بہت زیادہ؟ اس وقت کی جو سوسائٹی ہے اگر اس میں دنیاوی تعلیم اس نے کچھ حاصل نہیں کی تو ظاہر ہے کہ جب وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہے گا تو اس میں اور لوگوں میں بڑا فاصلہ ہوگا، سٹینڈرڈز کا فرق پڑ جائے گا، لیولز کا فرق آ جائے گا. چونکہ ان کی اپنی لینگویج میں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ جو لینگویج وہ سیکھتا ہے کہ میں کیسے ان کی زبان میں بات کروں، تو جب تک اس نے کالج نہ پڑھا ہو، یونیورسٹی نہ پڑھا ہو، وہ کیسے اس بات کا اہل ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے جا کر ان کی اپنی زبان میں کمیونیکیٹ کر سکے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دینی تعلیم فقط محدود کر دے تو وہ اپنی ذات کے لیے تو وہ دینی تعلیم اس کو ظاہر ہے کہ مفید ہوگی، لیکن معاشرے کی تبلیغ کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ چونکہ ویب سائٹس پر کام ہو رہا ہے، میڈیا پر کام ہو رہا ہے، ہمارا خود یہ پروگرام میڈیا پہ جاری ہے، تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرے تو ان چیزوں میں وہ خدمات انجام دے سکے. تو بالکل ہونا چاہیے، لیکن جب وہ کسی دنیاوی تعلیم کو حاصل کرے گا، مثلا وہ شام کے وقت کالج پڑھ رہا ہے یا یونیورسٹی پڑھ رہا ہے یا کوچنگ میں جا رہا ہے یا کچھ اور کورسز کر رہا ہے، وہ صرف اپنا ویژن براڈ کرنے کے لیے، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ان چیزوں کو حاصل کرے. اس کا اصل مقصد اگر وہ مدرسے آیا ہے، باقی شارٹ کورسز تو بہت سے مختلف مقامات پر ہوتے ہیں، 2 مہینے کا کورس، 3 مہینے کا دینی کورس، یہ مدرسہ شارٹ کورس نہیں ہے، یہ فل ٹائم ڈیوٹی ہے. اوکے، تو وہ اس ایم کو لے کر آئے کہ مجھے بننا عالم دین ہے. اب عالم دین میں ضروری نہیں ہے کہ میں مجلس ہی پڑھوں گا، اگر کسی میں یہ صلاحیت ہے ممبر پہ جا کے وہ خطاب کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور صلاحیت پروان بھی چڑھ جاتی ہے، ایسے ایسے کو ٹریننگ کریں. فرض کیجئے کہ اگر کسی میں یہ شوق نہیں ہے کہ میں ممبر پہ جاؤں باقاعدہ، یا وہ اپنے اندر صلاحیت کو محسوس نہیں کرتے، تو ان کے لیے میڈیا اس وقت ویب سائٹ پر سینکڑوں دینی ویب سائٹس ہیں، اس پہ سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. ٹرانسلیشن کا کام ہے، کسی مدرسے میں اور مدرس بننے کا یعنی ٹیچر بننے کے لیے ان کی خدمات ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے اور دنیات پڑھانے کے لیے خدمات ہیں. تو جہاں اس میں اپنی صلاحیت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فیلڈ کو وہ یہی رکھیں کہ میں دین کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اپنے براڈر وے میں اپنے ویژن کو وسیع کرنے کے لیے وہ بالکل ایم بی اے بھی کیجئے یا جو ہے کسی اور فیلڈ میں ماسٹرز کیجئے، کم از کم کالج یونیورسٹی کا ماحول دیکھیے کہ وہ کیسا ہے. ریکمینڈڈ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایڈمیشن میٹرک کے بعد ہوتا ہے، تو میٹرک کے بعد وہ یہاں ایڈمیشن لے لیں. 6 مہینے کا ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، میٹرک اور انٹر کی پڑھائی میں 6 مہینے کا وقت تقریباً ہوتا ہے. اگر کسی کو شوق ہے یا پورا شوق نہیں ہے لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا، تو وہ یہاں تشریف لے آئیں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں یہاں پر آ کے پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اس فیلڈ کو آگے جاری رکھوں. فرض کیجئے کہ 6 مہینے بعد اسے ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوں، تو جتنا اس نے 6 مہینے میں پڑھا ہے وہ بھی اس کے لیے مفید ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اس نے پریکٹیکل فقہی مسائل یہاں پڑھے ہوں گے، اس نے نہج البلاغہ کا امتحان یہاں پر دیا ہوگا، اس نے اگر تفسیر کتاب میں رکھی گئی ہے کورس میں اس نے وہ دیا ہوگا، اس نے یہاں پر جو آڈیٹری کلاسز ہو رہی ہیں اس میں ان کی مجالس کو سنا ہوگا، اس سے اس نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، مدرسے کے ماحول سے سیکھا ہوگا. تو وہ اگر تھوڑا سا ڈاؤٹ فل بھی ہیں تو چیک اپنے آپ کو ضرور کریں کہ ہاں ٹھیک ہے ایک دفعہ میں جا کے دیکھوں، اور پھر ارادہ بن جائے انشاءاللہ تو میں اس کو آگے کنٹینیو کروں. اس میں ایک سوال اٹھتا ہے جی، آپ نے کہا کہ صرف میٹرک یا انٹر کے بعد ہاں کوئی شخص ہے 30 سال 40 سال کے بعد ٹھیک
اس کی ایج اگر 40 سال ہو گئی ہے جی، اور اس کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یار اب مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے کیونکہ حدیث بھی ہے کہ ماں کے پیٹ سے اور قبر تک آپ کو تعلیم، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شخص بھی جونیئر اسٹوڈنٹ کے ساتھ آ کے بیٹھے اور اس طرح سے تعلیم حاصل لے کریں؟ اس میں کوئی کسی قسم کی نہ شرم کی بات ہے نہ قباحت کی بات ہے، بلکہ ہی ول بی مور دین ویلکم. وہ انشاءاللہ تشریف لائیں، اور اگر وہ 30-40 سال کی عمر میں بھی پہنچ چکے ہیں تو وہ تشریف لائیں. ہاں البتہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ یا کوئی ایک 15 سال کا ایک مثلا اسٹوڈنٹ وہ آتا ہے، انہیں اسٹارٹ سے محنت کرنا پڑے گی اور شروع کرنا پڑے گا. تو ایک 15 سال کا ایک لڑکا آتا ہے، وہ اگر ابتدا سے بالکل، چونکہ ہم گویا دینی تعلیم کی ابھی اسے الف بے سکھائیں گے، یہاں وہ 40 سال کی عمر میں اگر شروع کریں گے تو پھر شاید وہ 50 سال کی عمر میں، کیونکہ 10 سال تو کم از کم انہیں پڑھنا پڑے گا، 10-12 سال تک 7 سال یہاں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد قم تشریف لے جائیں، نجف تشریف لے جائیں. تو یہ سوچ کر آئیں کہ پھر اس عمر میں پہنچ کر وہ کسی قابل ہوں گے کہ خدمت انجام دے سکیں گے. یہ بتائیے، دیکھیں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں پہلے میں اپنی جو لائف ہے، اپنی زندگی ہے، اس کو سیٹل کر لوں. ٹھیک ہے، مجھے خدمت تو کرنی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ میں خمس دے کے کروں، چاہے میں علماء کی محفل میں بیٹھ کے کروں. ٹھیک ہے، لیکن اب میں ایک سٹیج پر آ گیا ہوں کہ نہیں، اب میں نے دنیا سب دیکھ لی ہے، اب مجھے عالم نہ بھی بننا ہو، ضروری نہیں کہ میں عالم ہوں، لیکن میں اپنے علم میں اضافے کے لیے، اپنی معرفت میں اضافے کے لیے، جو جملہ صحیح استعمال ہونا چاہیے، معرفت میں اضافے کے لیے اب میں اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو بالکل وہ آ سکتے ہیں، بالکل وہ آ سکتے ہیں. اور وہ جب وہ یہاں تشریف لائیں گے تو خود انشاءاللہ اس ماحول کو دیکھیں گے کہ وہی دعائے عہد، وہی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف جیسے جمعے کے دن دعائے ندبہ، یہ سب ایک ماحول انہیں ملے گا. اور ان کی پریکٹیکل لائف میں وہ جب چیزیں شامل ہوں گی تو اگر وہ پراپر باقاعدہ اس فیلڈ کے عالم دین نہ بھی بن سکیں تو ان کی روحانیت میں، معنویت میں اور معرفت میں یقیناً اضافہ ہوگا. جی ایک اور طالب علم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر ایک طالب علم آتا ہے، مدرسے میں سیکھتا ہے، پھر کہیں خطابت شروع کرتا ہے یا تقریر کرتا ہے، تو اگر وہ کبھی کہیں پیسوں وغیرہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے اپنی مشکلات کی وجہ سے، تو لوگ جیسے اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین کے ذکر کو ایک طرح سے کاروبار بنا لیا ہے، اور پھر اس مسئلے کو ٹیکل کیسے کیا جائے، پھر ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. اچھا یہ بڑا ایک سینسیٹیو سوال ہے، اور جہاں تک اکثر علماء اس معاملے میں پھنسے رہتے ہیں، میں نے دیکھا. اچھا عوام الناس ہیں، کبھی کبھار وہ بھی اگر اپنے بیہیویئر پر غور کر لیں تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. میں نام نہیں لوں گا کسی کا، میں اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس ایک آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ اس عمر میں اللہ نے اور مولا نے بہت عزت عطا فرمائی الحمدللہ مجھے، جو کس قابل نہیں تھا. تو جہاں دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کئی علاقوں میں ہم نے لوگوں کا مزاج یہ دیکھا ہے کہ ایک عالم کی قدر کا فیصلہ وہ اس بات سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مثال کے طور پر انہوں نے ہم سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، عشرہ محرم الحرام کے انہوں نے ہم سے 5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے اور کسی عالم نے 3 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی، تو یار وہ 5 لاکھ والا بہتر ہوگا. اوکے، پیسہ معیار بن گیا لوگوں کی نگاہ میں بھی کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی لیول پر ہوگا. بلکہ استغفر اللہ بہت مرتبہ تو شناختی عالم کی اسی طرح کروائی جاتی ہے کہ جناب فلاں عالم وہ ہیں اور وہ جناب ان کی ڈیمانڈ ایسی. اب ایک شخص کے جو کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اچھا کتنے کثیر علماء میں جانتا ہوں جو واقعا کسی ڈیمانڈ کے بغیر، کسی اپنے مطالب، جو کسی نے انہیں فرض کیجئے کہ امام علیہ السلام کے نام پر ہدیہ دیا اسے قبول فرما لیتے ہیں. کثرت سے ایسے علماء ہیں. لیکن جو عوام الناس ہیں وہ بھی ذرا غور فرمائیں کہ پھر کیا وہ انہیں وہ رسپیکٹ اور وہ عزت دیتے ہیں اس شخص کے مقابلے میں کہ جو باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے اور پروٹوکول کے ساتھ اور مثال کے طور پر 4-5 گارڈز کے ساتھ سائرن بجاتے ہوئے تشریف لائیں. بہلول کا وہ واقعہ کہ جب سادہ لباس میں محفل میں تشریف لے گئے، کوئی عزت نہیں کر رہا تھا. ہارون رشید کی محفل لگی ہوئی تھی اور وزراء اور سفراء اس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی عزت نہیں کر رہا تھا. اگلے دن جو ہے وہ بہت شاہانہ لباس پہن کے تشریف لائے تو باقاعدہ انہیں جگہ دی گئی بادشاہ کے قریب، اور جیسے ہی کھانا شروع ہوا تو انہوں نے کھانا کھانے کے بجائے اپنے آستینوں پہ کھانا ڈالنا شروع کیا. تو جب کسی نے پوچھا کہ جناب یہ اب کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری عزت تو نہیں ہے،
یہ لباس کی عزت ہے، تو لباس کو کھانا کھلا رہا ہوں جس کی عزت ہے. سوسائٹی کا مزاج بھی ایسا بن جاتا ہے کہ اس پروٹوکول کی، وہ اس سائرن والی گاڑی کی، ان گارڈز کے ساتھ جو آ رہا ہے اس کی عزت بنا لیتے ہیں وہ. تو پھر سامنے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ایک انسان کے جو یہ کام نہیں بھی کرنا چاہتا اس سے اپنا میسج پہنچانے کے لیے کہ اگر میں ویسے ہی سادہ آؤں گا کوئی میری بات نہیں سنے گا، اگر مجھے ان کو اپنی بات سنوانی ہے تو یہ جب کروں گا یہ سارے کام تو پھر وہ میری بات سنیں گے. اچھا، تو یہ دو طرفہ بسا اوقات معاملہ ہو جاتا ہے. ساتھ میں آیت اللہ سیستانی صاحب سے سوال بھی کیا گیا ہے کہ کیا اگر ایک ذاکر ہیں اور وہ اپنے کوئی ہدیہ طلب کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے، کچھ جائز ہے، اس لیے کہ بہرحال اس کی اپنی زندگی ہے. آج کل آپ دیکھیے کہ کتابوں کی جو پرائزز ہے وہ کہاں پر ہیں. اگر اسے ریسرچ کرنی ہے اس وقت اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ وہ دقیانوسی باتیں نہ کریں، ہمارے لیول پر آ کے بات کریں، تو آپ کے پاس تو انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس تو لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ ہے. اگر اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ کہاں آپ کے لیول پہ آ کے بات کر سکے گا؟ اس کے لیے وہ ضروریات ہیں، اس کے بچوں کی تعلیم ہے، صحت ہے، فیملی ہے، گھر ہے، یہ باقی چیزیں ہیں. اسے مینٹین کرنے کے لیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے کی طرف سے تو مجھے وہ ان پٹ نہیں مل رہا تو وہ مجبوراً بہت مرتبہ وہ ڈیمانڈ کر لیتا ہے، جبکہ اس میں شرعاً جائز بھی ہے اس کے لیے اور وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لے جائیں، مجلس کے بعد جب ختم ہوتی ہے جو منتظم ہوتے ہیں وہ ہاتھ ملاتے ادب احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ بی بی انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں گی. یقیناً بی بی اجر عطا فرمائیں گی. اگر کوئی ڈاکٹر خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کو بھی اللہ اجر دے گا، لیکن آپ اس کی فیس دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بالکل صحیح. ایک عالم سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب میں فون کروں تو وہ فون ریسیو کرے اور میرے استخارے کا جواب دے، میرے مسئلے کا جواب دے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اپائنٹمنٹ لے کے جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے تو پرچی لے کے بیٹھیں گے، ویٹ کریں گے. تو کیا ایسی رسپیکٹ کا حقدار وہ شخص نہیں ہے کہ جو ہمیں دین محمد و آل محمد سکھلا رہا ہے؟ ٹھیک، تو اس رسپیکٹیبل وے میں اسے بھی حق ہے کہ وہ زندگی گزارے، اس لیے بسا اوقات یہ سلسلہ ہوتا ہے. آغا یہ ساری باتوں کے بعد ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ ایک عالم انسان کو، جو عام پبلک ہے یا عام لوگ ہیں، ان کو خدا سے بھی قریب کرتا ہے اور خود اپنی روحانیت میں، اپنی معنویت میں بھی اضافہ کرتا ہے. میں آخر میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا کہ ناظرین آپ کے سامنے موجود ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس جو ابھی میٹرک کر کے فارغ ہوئے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی میسج دینا چاہیں. پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف چینلز کے ذریعے. کوئی ایسا میسج اگر آپ دینا چاہیں جو شاید کسی کی طبیعت کے اندر یہ بات ڈال دے کہ یقیناً ہمیں دینی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. میں فقط اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی نوکری کے لیے تشریف لائیے. اللہ پہ توکل کرتے ہوئے انشاءاللہ تشریف لائیں. جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے تشریف لائیں گے تو پروردگار آپ کو دین کے ساتھ انشاءاللہ دنیا بھی ضرور نصیب کرے گا. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ایک وزیر کی، ایک وزیر اعظم کی اور صدر کی وہ عزت نہیں ہوتی جو ایک امام حسین علیہ السلام کی خادم کی ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں اس کے ہاتھ چومتے ہیں جبکہ وہ نہیں چاہتے کہ میرا ہاتھ اس ساتھ چوما جائے، لیکن لوگ جھکتے ہیں ہاتھ چومنے کے لیے. میں کر رہا ہوں یا وہ عالم جو کر رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس خلوص کے ذریعے سے اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ شاید اس وزیر کی عزت بھی کبھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو اس کی دہشت کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. لیکن جو امام حسین علیہ السلام کا خادم بن جاتا ہے اس کی عزت اس مقام کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے جو اس نے سید الشہداء کے نام کی خدمت کی ہوتی ہے. تو اس میں عزت بھی ہے اور دین تو ہے ہی، معنویت اور روحانیت تو ہے ہی. اور انشاءاللہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی ایسی خدمت کر پائے کہ جب ان کا لشکر تیار ہو تو با معرفت لشکر ہو، معرفت کے ساتھ انشاءاللہ ان کی فوج میں شامل ہوں اور ان کی خدمت کر سکیں انشاءاللہ. ناظرین، جیسا کہ آغا کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا اور اس بات کی طرف آؤں گا کہ ایک اور موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے تو کسی بھی ادارے میں، ہم اس وقت قرآن اطرت اکیڈمی میں موجود ہیں، دنیا بھر میں جتنی بھی اکیڈمیز ہیں، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ان کو ضرور جوائن کیجیے. اپنی معرفت میں اضافہ کیجیے، اپنی روحانی معرفت میں اضافہ کیجیے. دنیاوی تعلیم تو آپ لے ہی لیں گے، کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی، لیکن یہ تعلیم یہاں سے ہی ملے گی، انہی مدارس سے ہی ملے گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ بہت جلد میں علی رضا لال جی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا.
تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا.